محمد نبینا بنور هدینا۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج اس سلسلے میں بات کرنی ہے، آج کے دور میں سفر کی سہولیات کے لیے اتنے اسباب و وسائل اور ابلاغ و ذرائع موجود ہونے کے باوجود حج کے لیے پیدل سفر کرنا یہ کیسا ہے؟ اس سلسلے میں عوام میں بھی یہ مسئلہ موضوع سخن بنا ہوا ہے اور سوشل میڈیا میں خواص کا ایک طبقہ بھی تکراری بحث میں مصروف نظر آتے ہیں۔ یاد رہے کہ کچھ لوگ اس سلسلے میں پیدل حج کو جانے والے نوجوان کو لے کر اس کی تعریف اور توصیف میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں، کچھ تو اس نوجوان کو مرد قلندر، مجاہد، انقلابی شخصیت اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس عمل کو ناروا و نادرست سمجھتے ہیں، غیر مناسب سمجھتے ہیں، مذہب اسلام کے قوانین کے خلاف سمجھتے ہیں، خلاف احادیث سمجھتے ہیں۔ آخر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ آدھا سچ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جب تک آپ پوری بات نہیں سنیں گے تب تک اس مسئلے کی پوری نوعیت نہیں سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ جو لوگ اس عمل کو نادرست و ناروا سمجھتے ہیں، خلاف احادیث سمجھتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے انحراف قرار دیتے ہیں، قواعد اسلام، قوانین اسلام، ضوابط اسلام سے ہٹ کر قرار دیتے ہیں، ان لوگوں نے ایک حدیث پاک نقل کی۔ یہ حدیث پاک جس کو شیخین نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی کتاب بخاری شریف، مسلم شریف میں نقل کی۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو حضرت انس بن مالک سے روایت کی اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی۔ حدیث پاک کیا ہے کہ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اپنے 2 بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے، حج کے لیے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ اسے کہو کہ یہ سواری پر سوار ہو کر جائے، پیدل نہ جائے۔ اس حدیث پاک کو لے کر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیدل حج کو جانا یہ نادرست و ناروا اور خلاف اسلام ہے۔ حالانکہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص پیدل چلنے کی بالکل بھی طاقت نہ رکھتا ہو، پیدل چلنے کی بالکل بھی قدرت نہ رکھتا ہو، پھر بھی پیدل چلنے کی منت مانے، پھر بھی پیدل چل کر حج کرنے کی منت مانے، تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حج کے لیے سواری پر جائے۔ سب سے پہلے آپ کچھ باتیں اس تعلق سے یہ سمجھ لیں کہ سواری کی سہولت ہونے کے باوجود، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ حج کے اخراجات کی استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص پیدل حج کے لیے جائے تو تب بھی اس کا یہ حج فرض ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ چونکہ پیدل جانے میں مشقت زیادہ ہے تو سوار ہو کر جانے والے کے مقابلے میں پیدل چلنے والے کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ مگر ہاں ایک بات یہ خیال رہے کہ جس طریقے سے تمام عبادات میں اخلاص شرط ہے، چونکہ یہ عبادت ہے اس لیے اس میں اخلاص شرط ہے، اگر اس میں ریا، دکھاوا یا شہرت مقصد ہے پھر تو پیدل چلنے والے کے لیے ایسا حج وبال جان ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، جس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ یعنی پیدل چل کر۔ اس آیت کریمہ کے تحت صاحب صراط الجنان نے حدیث پاک نوٹ کی، وہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مکہ سے پیدل حج شروع کیا حتیٰ کہ حج مکمل کر کے مکہ لوٹ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں لکھے گا۔ عرض کی گئی حرم کی نیکیاں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکیاں۔ اس حدیث پاک کو مستدرک کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا۔
اب وہ الگ بات ہے کہ اس میں صاف لفظ یہ آیا ہے کہ مکہ سے کوئی شخص مکہ کا ہی رہنے والا ہو وہ یہ سفر کرے، مگر اس کا یہ مفہوم نہیں ہوتا ہے کہ مکے کے علاوہ اگر کوئی شخص سفر کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ ناروا یا نادرست ہے۔ اگر کسی کے اندر طاقت ہو اور وہ اگر کرنا چاہے کرے تو اس کو نادرست و ناروا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس مسئلے کا خلاصہ یہی ہوا کہ جس طریقے سے پیدل حج کرنا واجب و ضروری نہیں، اسی طریقے سے پیدل حج کرنا نادرست و ناروا بھی نہیں، یعنی اگر کوئی شخص پیدل حج کرے تو اسے غلط بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بولنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش بھی ہو تو استغفار